سنت کی ایک اہم فضیلت یہ ہے کہ انسان اگر سنت پر عمل کرے، پابندی سے اپنا لے، تو شیطان کے شر سے انسان محفوظ رہ جاتا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ دین میں سب سے بڑی رکاوٹ ڈالنے والا، ہماری راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے والا شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس لعین کو پیدا کیا ہے اور اس کو یہ پاور اختیار دیا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہے، اس کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جنت میں داخل کیا، تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ اسجدوا آدم کا سجدہ کرو۔ مجلس میں ابلیس لعین بھی موجود تھا۔ سارے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کو حکم مانا، فوراً سجدہ کر لیا، مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ الا ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، کبر کیا، غرور کیا، تکبر کیا۔ اللہ رب العالمین جب اس سے پوچھا، یا ابلیس، جس آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اس کا سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روک دیا؟ تو اپنی غلطی کا احساس کرنے کے بجائے اپنی غلطی پر اڑا اور اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنے کی کوشش کیا اور دلیل دی۔ قال اللہ تعالیٰ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ، تو نے غلطی کی ہے، نعوذ باللہ، تو نے انصاف نہیں کیا۔ تیرا کام یہ تھا کہ آدم کو حکم دیتا ہمارا سجدہ کریں، لیکن تو نے مجھے حکم دیا کہ میں آدم کا سجدہ کروں، حالانکہ میں افضل ہوں آدم سے، میں آدم سے میرا مقام مرتبہ بڑھا ہوا ہے، اونچا ہے۔ دلیل میں کیا دیا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ، میں اس لیے آدم سے افضل ہوں کہ تو نے ہمیں آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہ دلیل دی۔ اللہ رب العالمین نے فرعون کو، ابلیس کو جنت سے نکال دیا۔ جنت سے جب نکالا، اللہ نے اس کو دھتکارا، تو اس وقت ابلیس نے کہا فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اللہ، ہمیں اتنی مہلت دے دے کہ مرتے تک ہمیں موت نہ آئے، قیامت تک ہمیں موت نہ آئے، میں ہمیشہ زندہ رہوں اور آدم کی اولاد کو میں گمراہ کروں۔ انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے آپ مہلت دے دیں، خوب لمبی زندگی عطا کریں، مجھے ایسی قوت اور طاقت، ایسی صلاحیت دیں کہ میں آدم کی اولاد کو گمراہ کرتا رہوں۔ اللہ نے فرمایا جا فإنک من المنظرین، ابلیس ملعون، جا، میں نے تجھے مہلت دے دی، گمراہ کر، ہمیں تجھے اجازت دے دی، جا۔ ابلیس کو جب موقع مل گیا، اللہ نے چانس سے دے دیا، تو کہتا ہے اللہ فبعزتک لأغوینہم اجمعین۔ اللہ، اب میں تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں ان تمام کو گمراہ کروں گا، ایک آدم کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا، سب کو گمراہ کروں گا۔ اللہ اکبر، یہ چیلنج ابلیس اللہ رب العالمین کے سامنے دھمکی دے رہا ہے، فبعزتک لأغوینہم اجمعین، آپ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں آدم کی اولاد تمام کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا جا، لیکن میرے جو مخلص بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا۔
اللہ رب العالمین نے اپنا فیصلہ سنایا. ابلیس کہتا ہے لآتینہم من بین ایدیہم، اللہ تعالیٰ ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، چاروں طرف سے ان کو گھیر لیں گے. اور پھر وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، ہم ان کو حکم دیں گے یہ شرک کریں گے، یہ شرک کریں گے، یہ برائی کریں، ہزاروں راستے ان سے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ظاہری طور پر، پوشیدہ طور پر ہم ان کو گمراہ کریں گے، ان میں سے کسی کو صراط مستقیم پر چلنے نہیں دیں گے. ابلیس کامیاب ہوا. قیامت کے دن کہے گا ہم نے جبلن کثیرا، ہم نے بہتوں کو گمراہ کر دیا ہے. دوستو، ہمارے اور سب کے پیچھے ابلیس پڑا ہوا ہے، شیطان. بعض اہل علم نقل کرتے ہیں کہ ابلیس ایک موقع پر ایک میٹنگ کیا، بڑا شور مچایا، بڑا چلایا، شور مچایا، سارے شیاطین اکٹھا ہو گئے، سارے شیاطین اکٹھا ہو گئے. اکٹھا ہونے کے بعد کہا آقا مولا آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں، کیا پریشان، کیوں اتنا چلا رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں؟ کہا بس کیا بتاؤں، یہ آدم کی اولاد آخری نبی پیدا ہو گئے ہیں، اور یہ آج تک جتنا ہم لوگوں نے گمراہ کیا تھا، یہ ایسی باتیں بتائیں گے کہ سب ان کے پیچھے لگ جائیں گے، ہمارے بہت سارے جو گمراہ کیے ہوئے لوگ ہدایت پر آ جائیں گے. تو اب ذرا مہلت دیتا ہوں، اب جتنے ساتھی ہیں سب خوب میٹنگ کریں، غور کریں کہ آخر اس کا سدباب کیسے ہے، کہ آدم کی اولاد کو گمراہ کیسے کریں. سارے لوگ شیاطین ملے، ٹائم لیا، ایک اجتماع کیا دوبارہ، اور سب سے پوچھا، جتنے چیلے تھے شیطان کے، ابلیس کے، کیا سوچا کیسے گمراہ کرو گے؟ کسی نے کہا ہم اسے زنا کروا دیں گے. ابلیس نے کہا ٹھیک ہے، تم زنا کروا دو گے نا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوگا، توبہ کر لے گا، اللہ معاف کر دے گا. مشکل تو ہے، اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے. ایک نے کہا میں نے سوچا ہے کہ چوری کروائیں گے، بہت سارے گناہ، کہا کرواؤ گے لیکن پھر توبہ کر لے گا تو تمہاری ساری محنت رہ نہ جائے گی. جتنی تجاویز پیش کیا ابلیس نے سب کی تردید کر دی. آخر میں شیطانوں نے کہا آقائی و مولائی، آپ بتائیں آپ کا خیال کیا؟ کہا کہ میں نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا ہے، ایسی چیز تجویز کی ہے کہ اس سے نہایت آسانی سے آدم کی اولاد کو گمراہ کر دیں گے، اسے احساس نہیں ہوگا، پتہ نہیں چلے گا. شیطانوں نے کہا وہ کیا؟ کہا کہ دین کے نام پر ہم طرح طرح کی بدعات ایجاد کرا کر کے ان میں عام کر دیں گے، یہ بدعات کو دین بنا کر کے ہم پیش کریں گے، اور دین کی محبت ہوگی. بدعات کو نبی کی سنت، نبی کے احترام، نبی کی محبت بنا کے پیش کریں گے. جب جس چیز کو یہ دین سمجھ لیں گے، سنت سمجھ لیں گے، نبی کی عظمت، احمد، محبت سمجھ لیں گے، اس کو گردن کٹ جائے گی، لوگ نہیں چھوڑیں گے. چیلوں نے کہا کہ بہت اچھا. اسی لیے ابلیس گمراہ کرنے کے جو بہت سارے راستے اختیار کیا، اس میں باپ دادا کے رسم و رواج کی محبت پیدا کر کے ان کو دین و شریعت قرار دے دینا، طرح طرح کی بدعات ایجاد کر کے لوگوں میں عام کر کے ان کو سنت اور کار ثواب بیان کر دینا. اس طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین، تمہارا کھولا ہوا دشمن ہے. دشمن کس کو کہتے ہیں؟ ابلیس سب سے بڑا دشمن ہے شیطان. لیکن نہ ہمیں تھپڑ مارتا ہے، نہ ہمارے بچوں کو مارتا ہے، نہ ہمارا نقصان کرتا ہے، نہ ہماری جائیداد پراپرٹی تباہ کرتا ہے، نہ کبھی گالی دیتا ہے. اس کے باوجود اللہ نے فرمایا سب سے بڑا دشمن وہی تمہارا ہے. کیوں دوستو؟ دشمن اس کو کہتے ہیں جو آپ کو نقصان پہنچائے. ابلیس سے زیادہ نقصان آپ کو کوئی دوسرا نہیں پہنچا سکتا.
سارے دنیا کے دشمن آپ کے کو دنیاوی نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن شیطان آپ کے آخرت اور دین کا نقصان پہنچاتا ہے۔ اتنا بڑا نقصان اور خسارہ کیا ہوگا کہ شیطان نبی کی سنت سے ہٹا کر کے، کتاب سے ہٹا کر کے باپ دادا کے رسم و رواج کو، طرح طرح کی بدعات کو سنت بنا کر کے پیش کر دے۔ لوگ انہی بدعات اور انہی غیر شرعی چیزوں پر زندگی بھر عمل کرتے رہے اور مرنے کے بعد سیدھے جہنم میں چلے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ تو شیطان اس طرح سے ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس اللہ نے دو چیزیں رکھی ہیں، ایک کتاب اللہ اور دوسرے سنت رسول اللہ۔ جو انسان ان دونوں کو اپنا لے گا، مضبوطی سے پکڑ لے گا، کبھی اس کو ابلیس گمراہ نہیں کر سکے گا۔